کتنے مسنگ پرسن ہیں. اسی لیے بلوچستان جو ہے ان ٹربولنس ہے. اس وقت سارا پاکستان اس ٹربولنس میں آ گیا ہے، جو اس بے چینی کی زد میں آ گیا ہے، جہاں لوگوں کو اسی طرح سے اٹھایا جا رہا ہے جس کا کسی ایک پارٹی کے ساتھ منسلک ہو یا کل کو کسی اور پارٹی کے ساتھ منسلک ہو. یہ کھیل تماشا بند ہونا چاہیے، کیونکہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بین الاقوامی قوانین جس کے ہم سگنیٹری ہیں کنونشن، اس میں بھی کوئی اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی شخص کے آپ جو ہے اس کو اٹھا کر اس کو غائب کر دیں، اغوا کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے یا تو اس کی لاش برآمد ہو یا پھر وہ ایسا لولا لنگڑا ہے جس طرح عمران ریاض ہے، مفلوج ہو کر وہ ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج ہو کر سامنے آئے جو بول بھی نہ سکے، یا پھر اس طرح ہو کہ وہ جو ہے کبھی تو کہے چلا کاٹ رہا تھا، چلا بڑا سخت تھا، اور کبھی کہے میں سکون لینے کے لیے چلا گیا تھا، اور کبھی کہے میرا ضمیر جاگ اٹھا تھا. بس کر دو. پاکستان کے سارے 25 کروڑ عوام جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ ایک دفعہ یہ چوہے بلی کا کھیل تماشا بند ہونا چاہیے. لوگوں کی زندگیوں کا تحفظ کرنا ہی ریاست کا کام ہے. لوگوں کی آزادی ایک گفتار پر قدم لگانا جو ہے آئین سے متصادم ہے. کوئی سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی جب تک اسے آزادی ایک گفتار نہیں ہوگی، آزادی اس کو ایسوسیشن کی نہیں ہوگی، سیاسی جماعتوں کی نہیں ہوگی، ووٹ دینے کا حق نہیں ہوگا. پھر ریاست کی بجائے ڈکٹیٹرشپ کر دیں. یہ ایک پارٹی کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی، یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ مارشل لا ہے کہ مارشل لا کی طرح کا ہے یا کون سی یہ نیا ڈسپنسیشن ہے جو اس وقت اس میں کتابیں جو ہے گورن کیا جا رہا ہے. تو اس ملک کو اس وقت جو ہے سرزمین بے آئین بنایا جا رہا ہے، اور تقریباً بنایا جا چکا ہے. اسی لیے ہم سپریم کورٹ سے یہ نالش کر رہے ہیں. اور پھر یہ کمیشن جو 11 سال سے بنائی ہوئی ہے، اربوں روپیہ ٹیکس پیئر کا اس پر لگا ہے. ایک پورا سیکریٹریٹ بنا ہوا ہے جس میں پوری جو ہے بریگیڈ ملازمت کی بیٹھی ہوئی ہے، ایجنسی کی بھی بیٹھی ہوئی ہے. ذرا بتا دو دیں کتنے لوگ برآمد کیے ہیں. یہ ابھی آپ کے سامنے مائیں بہنیں باپ بوڑھے بیٹے یہ جو ہے ابھی یہاں کھڑے ہو کر ہم سے فکری کر رہے تھے، رو رو کے اقتدا کر رہے تھے کہ ہمارے پیاروں کو جو ہے کم از کم لاش ہی دے دیں یا بتا دو دیں زندہ ہے یا مر گیا ہے. تو اس قسمت کش کے عالم میں، اس قسمت کشی کے عالم میں، اس پیل کے عالم میں، اس خوف کے عالم میں اس قوم کو نکالنے کے لیے یہ چودھری اطلاع حاصل کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کارنامہ ہے. میں تو وکیل کی حیثیت سے آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کو جو آرگیو کروں گا، لیکن یہ لانا ہی ایک بہت پاکستان کے لیے خدمت کا باعث ہے، اور پاکستان کے عوام کو جو ہے ان کے بنیادی کھوسہ صاحب، اور کتنے لوگوں کے حوالے سے اطلاع ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے، اور کتنے لوگوں کے حوالے سے اطلاع ہے؟ ابھی جو میں نے پوچھا تھا یہاں کے پی کے ہمارے دوست آئے ہوئے تھے، کے پی کے سے ابھی سینکڑوں ہزاروں غائب ہیں ابھی تک، اور اسی طرح بلوچستان سے سینکڑوں نہیں ہزاروں غائب ہیں اسی طرح. اور باقی کتنوں کو اٹھایا جا سکتا ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ جس کا لیبل یا جس کا جھنڈا یا جس کے جو ہے بیج لگا ہوگا یا جس کے گھر پر کوئی ایک خاص مخصوص جماعت کا نام لکھا ہوا ہوگا وہ سارے اٹھائے جائیں گے. اور یہ کام جو ہے بدقسمتی سے پارٹی بنانا، پارٹی کو جو ہے دفن کرنا، قائد کو جو ہے بنانا، اوپر سے جو ہے بادشاہ سلامت کو لانا، اور بادشاہ سلامت کو اس کے بعد جو ہے خود اس نے کہا اپنی ایڈریس میں کہا جو ہے وہ جو وہاں بھی مینار پاکستان پر کہ یہ کون ہے جو 2-3 سال کے بعد، ہر 2-3 سال کے بعد جو ہے ہمیں عوام سے جو ہے جدا کر دیتے ہیں. یہ کون ہے، یہ کیا کھیل تماشا ہو رہا ہے. وہ خود بھی کہہ چکے ہیں یہ بات، اگرچہ انہوں نے نام نہیں لیا، جس طرح چودھری صاحب کہتے ہیں کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا. یہ خوف ہے. اس خوف کے تحت جو ہے کبھی بھی نہ ریاستیں ترقی کرتی ہیں نہ مملکت جو ہے اس طرح سے پھلتے کھوسہ صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ جو ریلیف دے رہی ہے اس کو آئینی قانونی طور پہ کیا سمجھ؟ غائب ہوئے تھے، آج کیوں آپ کو یاد آیا ہے؟ آپ لوگوں کی ماشاءاللہ اتنی عمریں ہو گئی ہیں کہ اب آپ کو خیال آیا ہے کہ یار اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، یا پنجاب میں آگ لگی ہے تو پھر آپ جو ہے اس میں اقدام اٹھانے کی کوشش یہی تو میں نے کہا ہے کہ بلوچستان والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو صدیوں سے ہو رہا ہے. آپ پر اب بیتی ہے تو آپ کو اب جو ہے پتہ ہوش آئے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے انسانیت کو تذلیل کی جا رہی ہے اور کس طرح سے ان کے پیارے جو ہے پریشان ہوتے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے جب ہماری حکومت تھی ہم نے جو ہے بلوچوں سے معافی بھی مانگی تھی.
माफ़ी मांगी थी बाकायदा सदर ने, और हमने आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान का एक पूरी पॉलिसी भी दी थी। मैं अटॉर्नी जनरल था, मैंने खुद जो है उस वक्त बरतानिया के जो है अटॉर्नी जनरल, वो औरत फीमेल थी, उसको मैंने खुद फ़ोन किया था कि हम इनके मरहम ज़ख्मों पर जो है मरहम रखना चाहते हैं, इसलिए फलां फलां जो आपने पकड़े हुए हैं, जो पकड़वाए गए हैं, मुशर्रफ ने पकड़वाए हैं, वो हमारी नज़र में वो दार वतन नहीं है, उनको पकड़ी दी जाए ताकि हमारा जो है बलूचों के साथ ये उनको बाकायदा इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनका तो ये मैंने खुद लिखा था। लेकिन अब बदकिस्मती, और मैंने छुड़वा लिया था उनको, ये जिजेन और ये मुफ्ती साहब के जो ग्रैंड सन थे, तो ये और नवाब खैर मशहरी साहब के थे। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि क्यों अगर बलूचिस्तान में होता है पंजाब क्यों उससे कदम नहीं होता है, कि और बलूचिस्तान और सिंध क्यों नहीं उस पर आवाज़ उठाते। इसी तरह मैं कह रहा हूँ, कल जो हमने परसों जो केस जीता है मिलिट्री कोर्ट वाला, ये इन सारी सियासी जमातों को शुक्र अदा करना चाहिए। आज PTI के लोग अंदर हुए, कल PMLN के होंगे, परसों जो है PPP के होंगे। अगर ये रवायत रखी जाती तो फिर मिलिट्री कोर्ट में हर राइट ट्रायल एक एक करके हो रहा होता। कल PPP के होंगे, परसों अच्छा, तीन तरह थोड़ी ठीक कर दी है। कभी पीपल्स पार्टी गद्दार है, कभी नून लीग गद्दार है, कभी भुट्टो गद्दार है, कभी नवाज गद्दार है, कभी इमरान गद्दार है, आखिर असल गद्दार कौन है? देखें, हम तो कहते हैं कि खुदा किसी को गद्दार गद्दार कहना बंद करो। ये जब से पाकिस्तान बना है, कभी हम देखते हैं इस्लाम खतरे में है, कुफ्र के फतवे लगते हैं, कभी हम देखते हैं ये पाकिस्तान का दुश्मन है, तो पाकिस्तान के जो है दुश्मन की आड़ में आप पकड़ के उठाते हैं। अब एक नया रीत की गई है जी, इस्लाम ये जो है गुस्ताख रसूल है, और वो कहा गया कि रुश्दी का वकील इसने रखा है, और वो एक मेथड इन मैडनेस बनाया गया इमरान खान को कत्ल करने के लिए। तो आज भी मैंने यही नालिश की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसकी जान को जो है आप महफूज कीजिए। जो भी पॉपुलर कायद आता है 1951 से ले लें, 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली को शहीद किया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। क्या अब यही हम करने जा रहे हैं इमरान खान के साथ? तो ये नहीं होना चाहिए। और मैंने आज कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, देखिए हमारी जो है 16 अक्टूबर को मैंने बहस की, जो आपने फैसला महफूज किया हुआ है इसमें साइफर केस में, जिसमें जमानत की दरख्वास्त भी है और जिसमें जो है क्वाशमेंट की भी है, वो तो आज तक जो है वो महफूज हुआ है। और एक कोई और आता है उधर से, लंदन से आते हैं, बादशाह सलामत तशरीफ लाते हैं, तो उसको तो बगैर हाजिरी के जो है उनका नायब का वकील खड़ा होकर बिना बुलाए खड़ा होकर जो है आप उसको रिलीफ दे देते हैं। और इसी तरह पंजाब हुकूमत केयर टेकर हुकूमत एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए 401 ज़ाब्ता फौजदारी में उसको जमानत दे रही है, और जबकि पहली जो इलेक्टेड हुकूमत थी उसने आइडेंटिकल दरख्वास्त खारिज की थी। तो ये क्या नई जूरिस्प्रूडेंस बन रही है, या ये बताया जा रहा है कि अब कोई और सेलेक्टेड आ रहा है, आपके ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है? तो देखें, आइन पर अमलदारी ही हमारा जो है बुनियाद है, इसलिए हम समझते हैं आइन पर अमल करें। और आज के लिए जो आपके सामने हुई है, इंशाअल्लाह इसको हम करेंगे। बहुत शुक्रिया।